قرآن دیکھیں، قرآن پڑھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کریں تو قرآن مجید کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ امام غزالی اور شیخ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کے 99 اسماء حسنہ ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے 360 اخلاق حسنہ بھی ہیں، اور توحید کا ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان الوہی اخلاق حسنہ میں سے یعنی ایک خلق بھی اپنی زندگی میں منتقل کر لے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حال اور مقام یہ ہے کہ 360 خلق باری تعالیٰ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں روشن تھے، تو حضور کا مقام کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، آپ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ تو آپ ام المؤمنین کا خوبصورت جواب سنیے، انہوں نے کس انداز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی تعریف بیان کی۔ وہ فرماتی ہیں، الا تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن دراصل حضور کے اخلاق حسنہ ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو اگر آپ جاننا چاہیں، پہچاننا چاہیں، تو ایک ایک صفحہ قرآن مجید کا اٹھا کے پڑھ لیں۔ حضور کا انداز گفتگو جاننا چاہیں تو قرآن مجید کو پڑھ لیں۔ چلنے پھرنے کا انداز دیکھیں تو قرآن مجید کا جائزہ لیں۔ یعنی سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا دراصل یہ فرما رہی تھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن دیکھیں، قرآن پڑھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کریں تو قرآن مجید کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ یعنی حضور مجسم قرآن ہیں، مجسم انداز میں قرآن کو دیکھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کریں۔ یہاں پہ امام غزالی اور شیخ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہم اسی حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت 19 میں فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا حق مقرر تھا۔ اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کے 99 اسماء حسنہ ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے 360 یعنی 360 اخلاق حسنہ بھی ہیں۔ جیسے 99 اسماء حسنہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے 360 اخلاق حسنہ بھی ہیں۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں، ان للہ 360 خلقا من لقیہ بخلق منہا مع التوحید دخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت کے 360 اخلاق حسنہ ہیں، اور توحید کا ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان اخلاق حسنہ یعنی الوہی اخلاق حسنہ میں سے ایک اخلاق حسنہ یعنی ایک خلق بھی اپنی زندگی میں منتقل کر لے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور جبکہ امام غزالی
اور شیخ اسماعیل حقی مزید بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک اللہ رب العزت کا خلق زندگی میں منتقل کر لے، اللہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حال اور مقام یہ ہے کہ 360 خلق باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کی زندگی میں روشن تھے۔ انسان اگر ایک خلق اپنی زندگی میں منتقل کر لے، اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پھر اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت کے 360 اخلاق حسنہ روشن تھے، تو حضور کا مقام کیا ہے۔